بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعلیمات قرآن و اہل بیت کی تبلیغ و ترویج کے لیے ابو ابراہیم آغا علی روحانی کا ساتھ دیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو بھی دعوت دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع گفتگو ہے، عنوان گفتگو ہے، وہ بہت مختصر سی دعوت فکر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اور آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ جو سوال آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ ہماری الحمدللہ کوشش ہے کہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعہ سے فیس بک کے یا جو بھی ہمیں مطلب وسائل دستیاب ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم حقیقی شیعت کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں جو مومنیت ہے، جو شیعت ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، خاص کر نوجوانوں کی توجہ اس طرف مبذول کروا سکیں۔ اور اس مشن میں، اس مقصد میں، اس دعوت میں جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے چونکہ جب اس راہ میں قدم رکھا تھا، راہ توحید میں، خاص کر مکتب تشیع کے اندر جو حال ہو چکا ہے عقیدہ توحید کا، عرض کی کہ صرف اصول دین جو رٹے رٹائے ہم بچوں کو رٹاتے ہیں، جی 5 ہیں، ان میں پہلی توحید ہے، وہاں تک آج ہمیں نظر آتا ہے کہ توحید بس کھڑی ہے۔ مدرسوں میں کیا عالم ہے، کیا عالم چل رہا ہے توحید کا، ولایت کا، وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہے۔ ممبر پہ جو حال ہے وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہے۔ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی شیعت کی تبلیغ ہو رہی ہے، خاص کر امریکن شیخ جو ہے یاری، وہ اس کے حواری ادھر پاکستان میں بلکہ قم میں ایران سے جو اصفہانی گروپ ایک سلسلہ لے کے چل رہا ہے، وہ کون سی شیعت پیش کر رہا ہے، وہ بھی سب پہ یہاں ہے۔ اور اس بابت کس قدر تشیع کی جو دعوت وحدت تھی اس کو نقصان پہنچا، اصفہانی گروپ ہو یا یاری گروپ ہو، اندر سے یہ ان کا مطمع نظر، ان کے مقاصد ایک ہی ہیں، صرف ان کے اختلاف ہے آ جا کے ولایت فقیہ کے اوپر یا مجتہدین کے بارے میں جو یاری کا نظریہ تکفیر کا کہ سارے کافر ہیں، سارے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، یا ایرانی صدر کے اوپر جو اس نے خوشی منائی ان کی شہادت پہ۔ تو یہ چیزیں اگر آپ 2 سے 3 مائنس کر دیں تو آپ کو اصفہانی گروپ ہو، یاری گروپ ہو، یا اکثریت پاکستان میں جو شیعت ہے، آپ اس شیعت کی مظلومیت کا یہ حال دیکھ لیں کہ بڑے سے بڑا شرک یہاں پہ ممبر حسینی سے بکا جاتا ہے، لیکن جو پاکستان میں ذمہ داران ہیں، جو قائدین ہیں، ان کی طرف سے آپ کو کبھی آپ کو نام لے کر کہ جناب فلاں ذاکر کا ہم نے کلپ سنا، فلاں خطیب کا کلپ سنا، اس نے برملا جو شرک بکا ہے اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کو کسی قائد کا، کسی ناصر ملت، قائد ملت، محسن ملت یا جو بھی ملت کے عنوان ہیں، کسی کا آپ کو رد کے اوپر مبنی بیان پڑھنے کو، دیکھنے کو، سننے کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح امریکہ میں بیٹھا وہ فتنہ جو جعلی شیخ الاسلام بنا ہوا ہے، جعلی مدافع اہل بیت بنا ہوا ہے، وہ دیکھ لیں۔ اس کی تقاریر یا اس کے جو پروگرام نشر ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے تقریباً آلموسٹ 99.9% جو اہل سنہ کے ہمارے معتدل مزاج افراد، عام عوام تھے، علماء تھے، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ سر عام خلفاء ثلاثہ کی تکفیر ہو رہی ہے، سر عام ان کے اسلام کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جن کی بابت خود ائمہ اطہار نے کبھی چیلنج نہیں کیا۔ اختلافات تھے، سب کچھ تھا، شکوے تھے، جو بھی تھے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ تو اسلام سے نکل گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ برملا وہ تکفیر کر رہا خلفاء ثلاثہ کی، برملا امہات المومنین کی کردار کشی کر رہا ہے۔ اختلافات جمل اپنی جگہ پہ، جنگ جمل کا ہونا، وہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ تاریخ میں رقم ہے، شیعہ سنی مصادر سے ثابت شدہ ہے، لیکن ان کی بنیاد پہ جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تکفیر کرنا، ان کی کردار پہ کشی کرنا، ان کے بارے میں ایسی فوش گفتگو کرنا کہ جو انسان اپنے دشمن کی ماں کے بارے میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ خاموش ہے۔ یعنی پاکستان سے کس قائد کا آپ نے بیان سنا ہے کہ جناب علی اس کی وجہ سے اہل سنت عوام تشیع سے دور ہو رہی ہے، مزید دوریاں پھیل رہی ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں، یہ شخص کسی جھنڈے پر لگا ہوا ہے، اس کا حقیقی تشیع سے کوئی تعلق کوئی نہیں، کوئی ایک بیان بتا دیں، کسی کا نہیں، کیونکہ سب اندر سے شاید راضی ہیں کہ چلو اچھا ہے، جو ہم یہاں پہ پاکستان کے ماحول میں کھل کے بات نہیں کر سکتے ادھر سے وہ کر رہا ہے۔ اسی طرح
مکتب تشیع کے اندر جو حقیقی تعلیمات ہیں، جو حقیقی مکتب ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور اس چھپانے میں سب یقین کریں کہ تقریباً سب ملے ہوئے ہیں۔ کیوں ملے ہوئے ہیں؟ چونکہ عوامی مزاج دیکھا جا رہا ہے، رحمانی مزاج یا الہی مزاج نہیں دیکھا جا رہا، یا اہل بیت اطہار کا مزاج نہیں دیکھا جا رہا، عوام کا مزاج دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جیبیں کس بات پہ ڈھیلی ہوتی ہیں، ان کی جیبوں سے کس بات پہ زیادہ فیس نکلتی ہے پڑھنے والے کے لیے، کس بات پہ زیادہ خمس چندے زکوٰۃ نکلتے ہیں، صدقات نکلتے ہیں، کس بات پہ جناب باہر کے ٹور ہمیں کرائے جاتے ہیں۔ اگر ہم نے سیدھی سیدھی اور خالص توحید پر مبنی تعلیمات تشیع پیش کی تو کس نے ہمیں مجالس میں بلانا ہے، تو کس نے حج عمرہ زیارات کروانی ہے، تو کس نے باہر کے ٹور کروانے ہیں، تو کس نے ہمیں جناب پھر جو ہے نا یہ چندے خمس اور یہ معاملات کرنے ہیں۔ اس لیے بس ٹھیک ہے، تو ایسے میں اگر ہم جیسا کوئی طالب علم آواز اٹھاتا ہے تو اس کو کس کس جگہ سے دبوانے کی کوشش کی جاتی ہے، آواز چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ معاملات پھر سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم اسی طرح بس مختصر آپ کی خدمت میں، چونکہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے وہ زیادہ لمبی ویڈیو آج بنے گی نہیں، تو ہم مختصر ایک دعوت آپ کی خدمت میں ہمیشہ پیش کرتے ہیں، آج بھی وہی دعوت لے کے آئے کہ آپ نے مکتب تشیع کو خود وارثان تشیع سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، لینا ہے، یا آپ نے شخصیات سے لینا ہے۔ شخصیات بڑی بڑی معتدل مزاج بھی ہیں، صالحہ بھی ہیں، موحد بھی ہیں، متقین بھی ہیں، سارے علماء ایک جیسے نہیں، لیکن 99.9% علماء کا جو حال ہے اوپر تک جہاں سے فتوے آتے ہیں وہاں تک وہ آپ کے سامنے، یعنی سر عام ایک شرکیہ مواد، شرکیہ کلمات پر مبنی دعا، جس کو دعا کا نام دیا گیا ہے، اس کو پڑھنا بھی ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ کیوں کہ اگر وہ حرج کہہ دیں کہ حرج اور شرک ہے تو 98%، 97% عوام تو اس پہ لگی ہوئی ہے، وہ 98% کے تو خمس اور چندے گئے۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے نزدیک معیار توحید کیا ہے، مقام توحید کیا ہے، یہ ہم نے اہل بیت سے براہ راست سمجھنا نہیں، اس لیے کہ ہمیں پٹی یہ پڑھائی گئی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کی جو توحیدی دعائیں ہیں، جو توحیدی خطبات ہیں، توحیدی احادیث ہیں، ان کو سمجھنا ایک عام بندے کے جب تک وہ در سے خارج پڑھ نہ لے، سن نہ لے، وہ 30-40 سال جناب کھپ کھپیا نہ کر لے، اس وقت تک اس کے بس کی بات ہی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ القمر میں کہا کہ قرآن، یعنی مفہوم یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے بالکل آسان نازل کیا، کوئی ہے جو سمجھے تدبر کرے؟ ہم نے کہا کہ جناب نہیں، ہم نے کہا کہ نہیں، قرآن آسان ہے ہی نہیں، قرآن کو صرف اہل بیت علیہم السلام سمجھ سکتے ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام کے بعد مجتہدین یا علماء سمجھ سکتے ہیں، عام عوام سمجھ ہی نہیں سکتی، حالانکہ قرآن عام عوام کو ہی ڈریس کرتا ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جس طرح سے قرآن کی تشریحات اور توضیحات کر سکتے ہیں، اس کی محکم اور متشابہات کے بارے میں بتا سکتے ہیں، دنیا کا کوئی عالم نہیں بتا سکتا، لیکن اہل بیت علیہم السلام ہی ہمیں بتا کے گئے ہیں۔ اس سے ربط رکھنا ہے، اس کو امام ماننا ہے، اس قرآن کو قائد اور رہبر اور پیشوا ماننا ہے۔ اور امام علی رضا علیہ السلام کا تو بحار الانوار میں واضح فرمان ہے کہ جس نے قرآن کے علاوہ ہدایت لینے کی کوشش کی وہ ناکام ہو گیا، مفہوم اس روایت کا یہ ہے۔ اور امام جعفر الصادق علیہ السلام نے تو واضح اس کو معیار قرار دے دیا، لیکن افسوس، یعنی معیار قرار دے دیا کہ ہماری بھی کسی بات کو پرکھنا ہو تو معیار قرآن ہے، حالانکہ اس وقت چھٹی امامت کا دور تھا۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بعد 5 ائمہ اور آنے تھے، اور 12ویں سرکار تو چلے گئے ابد میں۔ تو امام نے اپنی موجودگی میں اور آنے والے 5 ائمہ نے بھی آنا تھا، اس کے باوجود معیار اپنے آپ کو قرار نہیں دیا کہ ہماری جو حدیث تم تک پہنچے، جو بات تم تک پہنچے، اس کو لے کے ہم تک پہنچو، ہم سے تصدیق کراؤ، نہیں، فرمایا قرآن معیار ہے، قرآن پہ پیش کرو، مطابق قرآن ہو تو ہماری ہے، ہم نے کہی ہے، نہ ہو تو چھوڑ دو اور کسی جگہ دیوار پر دے مارو، یعنی جو خلاف قرآن ہو۔ تو محترم ناظرین و سامعین، محترم سننے والوں، ہمارے سامنے جو توحید پیش کی جاتی ہے، یقین کیجئے ملاوٹ شدہ توحید ہمیں تک پہنچائی جاتی ہے، سیدھی سیدھی بات کا، سیدھی سیدھی آیت کا، سیدھی سیدھی حدیث کا حاشیہ لگا کر حلیہ بگاڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں کہ پھر جسٹیفائی نہیں ہوتی، ولایت تکوینی جسٹیفائی نہیں ہوتی، بعنوان وسیلہ جو ہم نے گھڑ لیا ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا، اور معاملہ صرف معصومین علیہ السلام کی جو ہے وہ ذات گرامی تک نہیں رہا محدود، ان کی زیر استعمال اشیاء کی جو شبیہات ہم بناتے ہیں وہاں تک معاملہ آ چکا ہے۔ یعنی منت مانگنا صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت سے ثابت شدہ امر ہے، قرآن سے خاص طور پہ، کہ منت ماننی ہے، آپ نے نظر ماننی ہے، منت ماننی ہے، وہ صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دسترخوان لگانا، اللہ کے نام پہ کھانا دینا ہے،
یا کوئی قربانی کرنی وہ صرف اللہ کے نام پہ ہو سکتی. لیکن آج مکتب تشیع میں آپ دیکھ لیجئے کہ دسترخوان جو لگتے ہیں، جو نیاز چلتی ہے، منسوب آپ کر سکتے ہیں، بے شک منسوب آپ کسی معصوم سے، کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی ائمہ میں سے کسی کے نام سے آپ وہ دسترخوان، وہ نیاز منسوب کر سکتے ہیں، لیکن ہوگی اللہ قربتاً اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کی. غیر اللہ کے لیے ہوگی تو فوراً حرام میں آ جائے گی. لیکن یہ باتیں ہمارے نوجوانوں تک کون سے ممبر سے، اکثریتی کی میں بات کر رہا ہوں، علماء حق ہر دور میں رہتے ہیں بیچارے، اپنے تئیں کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اکثریت جو آپ سنتے ہیں ان میں سے کس نے آپ کو یہ خالص توحید پیش کرنے کی جرات اور کوشش کی ہے؟ کسی جگہ پہ دروس قرآن ہو رہے ہیں، تفاسیر قرآن کے وہ دروس ہو رہے ہیں، تفاسیر پیش کی جا رہی ہیں، مختلف ہر چیز ہو رہی ہے، لیکن بدعات اور خرافات کے اوپر بولا نہیں جا رہا. کیوں؟ کہ جی لوگ منتشر ہو جائیں گے. وہ جی فلاں عالم جو ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی درس قرآن اور تفسیر قرآن کی کلاسیں کر رہے ہیں، لیکن بدعات کے خلاف نہیں بول رہے. نہیں جی، وہ نہیں بول سکتے جی، اس لیے کہ پھر آپ کی طرح تو وہ نہیں نا ہے بے وقوف، وہ تو عقل مند ہے. وہ آپ کی طرح اگر کھل کے بات کرنا شروع کریں گے تو جو آپ کا حال ہے ویوز کا، 400-500 ویوز، 1000 ویوز، اسی طرح ان کا ہو جائے گا، لوگ ان سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. حالانکہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے بقول، ان کے فرمان کے مطابق، جس کا مفہوم یہ ہے کہ عالم ہوتا ہی وہ ہے، یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، کہ جب معاشرے میں بدعات پھیلنا شروع ہو جائیں، اٹھے اور جو علم اس کے پاس ہے اس کو ظاہر کرے، اس خوف سے بے نیاز ہو کر کہ جناب انجام کیا ہوگا، ایک بندہ سنے گا یا ایک بھی نہیں سنے گا، بس یہ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں، اس کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے. تو آج کی اس میں ہم صرف آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ماہ رمضان تزکیہ نفس جہاں پہ اس کا بہترین پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے. اللہ رب العزت اس میں نیکیوں کے اجر کئی گنا کر دیتا ہے. انسان ایک روحانی طور پہ جو بندہ مسلمان یا مومن ہے، وہ روحانی طور پہ ایک وہ محسوس کرتا ہے نیکیوں کے. وہی اسی ماہ رمضان میں سب سے پہلے آپ اپنے عقیدہ توحید پہ کام کیجیے، اور اس کو براہ راست قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے اور اہل بیت علیہ السلام کی جو مطابق قرآن روایات اور احادیث ہے ان سے حاصل کیجیے. دیکھیے بات پھر بڑی واضح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بابت کوئی مہبم چیز نہیں ہے، کوئی متشابہ چیز نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، الہ صرف وہی ہے. اور لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ کسی کو ہم الہ نہیں مانتے اللہ کے علاوہ، تو اس الہ کے ساتھ بہت زیادہ چیزیں مشروط ہیں. جس کو ہم عالم الغیب مانیں گے وہ الہ ہوگا. اب اللہ کے علاوہ جس کو آپ عالم الغیب یعنی جو ذاتی طور پہ سب جانتا ہو، جس سے کچھ چھپا نہ ہو، کچھ مخفی نہ ہو، جس کو ہم ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر مانیں گے وہ الہ ہوگا. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف لا الہ پڑھتے ہیں ہم، اور ایک طرف ہم اس لا الہ سے مشروط جو چیزیں ہیں وہ کن کن سے منسوب کر دیتے ہیں. جو عالم الغیب ہوگا وہ الہ ہوگا، جو ہر وقت ہر لمحہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوگا وہ صرف الہ ہوگا، جو عطا کرنے پہ قدرت رکھتا ہوگا وہ الہ ہوگا، جو آپ کو مصیبتوں سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے وہ الہ ہوگا، جس کے اذن کے بغیر کو مصیبت آ نہیں سکتی وہ الہ ہوگا. اب شرک کو یا اللہ کے علاوہ کسی کو ہم و غم میں پکارنے کی سب اتنی زیادہ سختی اور پابندی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ مبارکہ الانعام سمیت کئی جگہوں پہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس پیغام کو ہم تک پہنچایا گیا ہے کہ کوئی مصیبت آ نہیں سکتی مگر یہ ہے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ. اب مصیبت تو اللہ کی طرف سے آئے، آزمائش کے لیے آئے، گناہوں کے کفارے کے لیے آئے، جو بھی ہے وہ تو آئے مصیبت اللہ کی طرف سے، اور ہم اللہ کی مخلوق میں سے کسی مقدس شخصیت کو پکارے کہ آئے جی ہمارے ہم و غم دور کر دیں، یعنی مصیبت میں ڈالے اللہ اور نکالیں مقدس ہستیاں. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو گوارا ہی نہیں کیا اور ہمیں بتایا کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو مجھ سے دعا کرو، مجھ سے رحم مانگو. اسی طرح ائمہ طہار علیہ السلام نے اپنی کسی ایک جگہ بھی اپنے حوالے سے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ ہم و غم کو دور کرنے کے لیے، شدائد اور مصائب سے نکلنے کے لیے، حاجات طلبی کے لیے، رزق اولاد شفا لینے کے لیے براہ راست ہمیں باعنوان وسیلہ تم بلا سکتے ہو، پکار سکتے ہو. نہیں، کسی ایک جگہ بھی آپ کو یہ مستند حدیث نہیں ملے گی. اور یہی سوال لے کے آپ اپنے اپنے فیورٹ مجتہدین سے لے کے علماء تک جائیں، آپ کو بات واضح ہو جائے گی. جہاں آپ کو میرے عزیزو یہ جواب دیا جاتا ہے نا کہ جناب فلاں عمل جی کوئی حرج نہیں، اس کوئی حرج کی ذرا آپ تفصیل تو مانگیں، چونکہ عقائد میں تقلید نہیں ہے. تقلید میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں، تقلید کہتے ہیں کہ جس مسئلے میں بغیر دلیل مانگے آپ کسی عالم کی بات پہ عمل کریں وہ تقلید کہلاتی. یعنی اس کا فتویٰ آ گیا، آپ نے کوئی فقہی مسئلہ پوچھا، فتویٰ آ گیا، اب وہ فقہی معاملات میں
اپنے فتویٰ کے ساتھ آپ کو اپنے سورسز بتانے کے پابند نہیں ہے کہ فتویٰ انہوں نے کس آیت قرآنی سے اور کس حدیث معصوم سے اخذ کیا، نہیں، لیکن عقائد کی بابت وہ پابند ہے، اس لیے عقائد میں تقلید نہیں۔ تقلید کہتے ہی اسے ہیں کہ جب آپ شرعی دلیل یا ماخذ یا مصادر جانے بغیر اس نے جو بھی فتویٰ دیا مجتہد نے، آپ مینو ان اس پہ چل پڑتے ہیں، وہ تقلید ہے۔ عقائد میں یہ چیز نہیں ہے، عقائد میں وہ پابند ہیں بتانے کے اور آپ پابند ہیں پوچھنے کے، صرف کوئی حرج نہیں ہے کہ اوپر آپ مطمئن نہیں ہو سکتے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر یہ بات دہرا رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں جہاں آپ اپنے نفوس کے تزکیہ کے لیے عبادات اور ریاضات کا ایک سلسلہ شروع کریں، جہاں آپ قرآن مجید کو پڑھیں تدبر و تفکر کے ساتھ، وہیں پہ آپ نہج البلاغہ کا بعد از قرآن مطالعہ اس رمضان میں لازمی کریں، وہیں پہ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو اپنی روٹین میں شامل کریں ترجمہ کے ساتھ، تاکہ آپ کو مین بنیادی چیزیں سمجھ میں آ جائیں کہ آپ کو کسی بھی جگہ نہ نہج البلاغہ میں قرآن کے بعد اور نہ نہج البلاغہ کے بعد صحیفہ کاملہ میں کسی بھی جگہ یہ توحید نہیں ملے گی جس کا ہم نے حلیہ بگاڑا ہوا ہے، وسیلے، ولایت تکوینی اور اس طرح کے معاملات۔ کسی ایک جگہ آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام اپنی کسی دعا میں اللہ کو چھوڑ کر براہ راست کسی گزر جانے والے معصوم کو غموں سے نکالنے کے لیے پکارتے نظر نہیں آئیں گے، کسی جگہ ان سے حاجات مانگتے نظر نہیں آئیں گے۔ آئمہ کی یہ دعائیں ہیں، آئمہ کی ایک عملی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ بعد از کربلا سید الساجدین امام علی زین العابدین علیہ السلام کسی جگہ آپ کو علم عباس علمدار علیہ السلام لگا کر اس کے نیچے اس سے دعائیں مانگتے نظر نہیں آئیں گے۔ کسی جگہ اپنے بابا کی وفادار سواری ذوالجناح جس کو مرتضی جس کا نام تھا، اس کی شبیہ پال کر اس کی شبیہ سے منتے مرادیں مانگتے، اپنے گھر کے بچوں کو اس کو چومنے کا کہتے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ امام زین العابدین سے آخری امام کی غیبت کبریٰ کے دور تک آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی۔ کسی جگہ اللہ کے علاوہ کسی معصوم کے نام کی نیاز یا وہ نہیں، منسوب ان سے ضرور ہو سکتی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کی، لیکن ہوگی اللہ کے لیے نظر نہیں آئیں گے۔ کسی جگہ عزاداری کے عنوان سے ہر سال ایک نئی رسم کو ایجاد کرتے نظر نہیں آئیں گے، اور اوپر بیٹھے مجتہدین کہہ دیں گے جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کیوں جی اس سے عزاداری پھیلے گی۔ عزیزو، عزاداری جب بالکل پابندیوں میں تھی تب اس کو پھیلنے سے کوئی نہ روک سکا۔ عزاداری کیا ہے؟ غم حسین ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کربلا کا تذکرہ ہے۔ تو جب وہ وہاں سے نکل کے پھیلتی گئی ہے، وہاں اس وقت تو نہ زنجیر زنی تھی، نہ ذوالجناح تھا، نہ یہ مہندی کی رسمیں تھی، تو اس وقت وہاں سے پھر آج ہم تک یہ کیسے پہنچی؟ اگر یہ اسباب اتنے واجب اور ضروری ہیں، خونی ماتم ہوگا تو جی پیغام حسین یا کربلا زیادہ پھیلے گی، تو پھر اس وقت تو خونی ماتم نہیں تھا، آج ہم تک کیسے پہنچ گئے؟ تو توحید خالص کو خود ائمہ اہل بیت سے سیکھیے، غالیوں سے ہوشیار رہیے۔ اصول کافی سمیت کتنی ایسی معتبر کتب میں غالیوں کا تعارف ائمہ نے خود کروایا ہے۔ جو سب سے آسان تعارف ہے وہ یہ ہے کہ غالی وہ ہوتا ہے جو ہم سے وہ بات منسوب کر دیتا ہے جو ہم اپنے بارے میں خود نہیں کہتے۔ غالی وہ ہے جو ہمارے بارے میں وہ دعوے کرتا ہے جو خود ہم اہل بیت اپنے بارے میں نہیں کرتے۔ غالی وہ ہے جو مخلوق کو خالق سے اور خالق کو مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے۔ اور اسی بات کو، اسی اپنے لیکچر کو ہم کچھ روایات جو مستند روایات ہیں غلات کے بارے میں جو ہم اکثر پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن آج پھر آپ کو یاد دہانی کے لیے پیش کریں گے کہ ان سے ہوشیار رہیے۔ دیکھیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام برحق ہونے، ان کے علم جو ان کو اللہ اور رسول کی بارگاہ سے عطا ہوا، ان کے جتنے بھی فضائل ہیں، ان کے معصوم ہونے، اس چیز سے کوئی بندہ انکاری نہیں، کوئی بندہ انکاری نہیں۔ چونکہ آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ناظمی ہیں، یہ تو ابن تیمیہ والے۔ دیکھیں، ابن تیمیہ مولا علی کو معصوم مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے۔ ابن تیمیہ کے نزدیک بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ امام برحق تھے؟ نہیں تھے۔ مقصد صرف آپ کو بات سمجھانے کا یہ ہے کہ جناب علی ان کے دھوکے میں آپ بھی بہت جلد آ جاتے ہیں کہ جو صرف اللہ سے مانگنے کی بات کرے وہ ابن تیمیہ، وہ وہابی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ بات کر کے خود اپنی شرمندگی کا سامان پیدا کرتے ہیں کہ ہم توحید کو اٹھا کر سیدھا جناب ابن تیمیہ صاحب اور ابن وہاب صاحب کے کھاتے ڈال دیتے ہیں، یا اہل حدیث برادران جن کو عرف عام میں وہابی کہا جاتا ہے ان کے کھاتے ڈال دیتے ہیں۔ یعنی ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ توحید سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں۔ تو یہ ہمالیہ اس میں معرفت اہل بیت میں علامہ محمد محمدی ری شہری صاحب جو ہیں اعلیٰ مقامہ ہو، انہوں نے ایک پورا باب باندھا ہے غلو کے حوالے سے، غلات کے حوالے سے۔ اس میں سب سے پہلے جو روایت جو حدیث معصوم یعنی تیسرے امام سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام یحییٰ بن سعید سے یہ روایت نقل ہوئی ہے، ان کی روایت ایک آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ مقام توحید کو آپ شخصیات سے مت سمجھیں
جب امام اپنے بارے میں دیکھیں، یہ مجتہدین جتنے بھی ہیں ہماری آنکھوں کا جناب سرما اور سر کا تاج صحیح، لیکن کیا یہ ائمہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں فضائل میں؟ معصومیت ہے ان کے پاس؟ نہیں ہے۔ تو جب معصوم اپنے بارے میں کہیں کہ ہماری بھی کوئی بات تم تک پہنچے، اس کو قرآن پہ پرکھو، تو کیا مجتہدین کے فتوے یا مجتہدین کی باتیں قرآن پہ پرکھنا گناہ کبیرہ ہے؟ یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے۔ یہ کیسا معیار ہم نے خلق کر لیا، کیسا معیار گھڑ لیا ہم نے کہ معصوم تو کہیں کہ ہم معصوم زبانوں سے نکلی بات، لیکن تم تک پہنچنے میں ہو سکتا ہے اس میں ملاوٹ ہوگی، اس لیے قرآن میں پرکھ لو۔ اور ادھر مجتہدین کا کوئی فتویٰ ہمیں سمجھ نہ آئے، ہم ذرا قرآن سے اس کو میچ کرنا چاہیں تو وہ توہین ہو گئی مجتہدین۔ اب یہ فرمانے والی شان سنیے، اس سے ساری بات واضح ہو جانی چاہیے، کوئی ابہام نہیں رہ جانا چاہیے۔ امام علی مقام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم سے اسلام کے دائرے کے اندر محبت رکھو، شریعت کی حدود کے اندر محبت رکھو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نانا جان نے فرمایا کہ خبردار میرے حق سے زیادہ میری تعریف نہ کرنا کہ پروردگار عالم نے مجھے رسول بنانے سے پہلے اپنا عبد بنایا، بندہ بنایا، اپنا بندہ، اپنا عبد بنایا۔ امام صادق علیہ السلام رجال کشی کی ایک روایت کے مطابق کیا کہتے ہیں کہ خبردار جس نے ہمیں انبیاء میں سے قرار دیا اس پر خدا کی لعنت، جس نے ہمیں نبی قرار دیا، اور جس نے اس مسئلہ میں شک کیا اس پر بھی خدا کی لعنت۔ اب بتائیے، امام تو انبیاء کے ساتھ تقابل یا انبیاء سمجھنے کے اوپر لعنت خدا کی ڈال رہے ہیں، تو جب ہم برملا کہتے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اولی العزم پیغمبران سے بھی وہ بھی ہمارے ائمہ کے سامنے کوئی وہ مقام نہیں رکھتے، تو بتائیے کہ کیا یہ پھر تعلیمات اہل بیت سے میچ کرتا عقیدہ ہے؟ ایسے بہت سے قاعدہ آپ کو ملیں گے۔ اب یہ اوپر جو میں نے آپ کو سنایا ہے یہ کچھ چھوٹا فرمان ہے کہ ہم سے محبت رکھو، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر، اسلام کے دائرے کے اندر۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے بارے میں ہماری محبت کے عنوان سے ہر چیز کو جائز قرار دینے سے پہلے حدود شریعت دیکھ لو کہ شریعت اس کی چیز اجازت بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی۔ اگر آپ صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور آپ ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ کے واجب نہیں ہے، یہ بھی ایک ہم پہ غلط کانسیپٹ ڈال دیا گیا ہم پہ کہ جناب علی جیسے ایک شیعہ ہونے کے لیے واجب ہے کہ اللہ سے واسطے کے بغیر، وسیلے کے بغیر دعا ہی نہ کرو۔ نہیں، واجب نہیں ہے۔ اور اس کو مکتوب نمبر 31 نہج البلاغہ میں خود اس عقیدے کا رد مولا علی نے پیش کیا ہے کہ اس نے دربار نہیں کھڑے کیے۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہم سے محبت کرو، بالکل کرو۔ اچھا، امام صادق علیہ السلام اسی رجال کشی کی دوسری جلد میں ایک روایت ہے، اور یہ حشام بن سالم سے روایت ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ غالیوں میں بعض ایسے جھوٹے ہیں کہ شیطان بھی ان سے بوقت ضرورت جھوٹ ادھار لے لیتا ہے، شیطان کو بھی ان غالیوں کے جھوٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ شیطان سے بھی بدتر قرار دیا غالیوں کو۔ غالی کی تعریف پھر وہاں پہ پلٹی ہے۔ غالی کی تعریف کیا ہے؟ غالی کی تعریف ہے کہ ان سے وہ باتیں منسوب کر دے گا کہ جو انہوں نے خود اپنے کسی جگہ ائمہ نے کہا ہو کہ اللہ حقیقی رازق ہے، ہم مجازی رازق ہیں، ہم وسیلے کے عنوان سے رازق ہیں، اللہ حقیقی خالق ہے اور ہم وسیلے کے عنوان سے خالق ہیں، نہیں، کسی جگہ نہیں کہا۔ لیکن آج اکثریت کا عقیدہ کیا ہے؟ یہی عقیدہ۔ شہنشاہ نقوی تک تو محفوظ نہیں اس عقیدے سے۔ اس سرکار کو بھی جناب صوفیہ رزق دیتے ہیں، صوفیہ کو علی دیتے ہیں اور علی کو اللہ دیتے ہیں۔ علی رضا رضوی جو ہے وہ طول عرض لے کے آ جائے گا، فلسفہ لے کے آ جائے گا۔ ائمہ کو ہم فراموش کر دیتے ہیں، شخصیات کو سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ہماری نام نہاد شیعت پہ چوٹ پڑتی ہے۔ اگر ہم سیدھا سیدھا توحید ائمہ والی لے لیں تو ہم جناب اپنی شیعت کھونے کا ہمیں اپنے اندر ڈر ہی اتنا بٹھا دیا گیا مقصریت کا کہ ہمیں اپنا مقصر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو مقصر، حالانکہ کسی ایک جھوٹی روایت میں بھی، جو گھڑی ہوئی روایتیں ہوتی ہیں موضوعی، اس میں بھی مقصر کو دائرہ اسلام سے باہر قرار نہیں دیا گیا۔ غالیوں کو صرف دائرہ اسلام سے باہر نہیں قرار دیا گیا، غالیوں کو کائنات کا بدترین اور نجس ترین کافر ڈکلیئر کیا۔ ڈرانا تو ہمیں اس سے چاہیے تھا، ہمیں ڈرایا گیا مقصریت سے۔ جو قابل معافی جرم کا بیچارہ مجرم ہے، اس سے جو قابل معافی ہے، جس کے بارے میں خود امام کہتے ہیں کہ قرآن کی اتباع کرتا ہے، کام کے اوپر عمل کرتا ہے، ہمارے کچھ یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ ائمہ اہل بیت کی کچھ خصوصیات کے حوالے سے اس کا تردد کا شکار ہے، جب دور ہو جاتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، ہم قبول کرتے ہیں۔ غالی جو ہے بدبخت، وہ اپنے کفر میں اس حد تک آگے چلا گیا کہ پلٹے گا بھی تو اس کو قبول نہیں کیا جائے۔ لیکن ہمیں کس سے ڈرایا گیا؟ مقصر۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا نمبر 28 ہے غالباً، یا 7 ہے، ان دونوں دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق کا مخلوق سے مانگنا عقل کی حماقت ہے۔ مخلوق کا مخلوق سے مانگنا، اور یہ مانگنا ظاہری اسباب والا مانگنا نہیں ہے،
یہ مانگنا وہ چیزیں مانگنا کہ جو دعا میں آتی ہیں، کیونکہ دعا صرف اللہ کا استحقاق حق ہے. تو اب وہ چیز جب ہم لے کے کسی عالم کے پاس جاتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو کیا اگر ہم رزق اولاد شفا ان سے مانگیں گے؟ نہیں جی نہیں، یہ تو اس کے تو باطنی مطلب ہوتے ہیں. آپ کو امام زین العابدین کے اقوال کی کہاں سے سمجھ آ گئی؟ اچھا وہ باطنی مطالب کے اوپر مشتمل کوئی کتاب ہے ائمہ کی؟ تب خاموش. پھر ان کے پاس دوسرا ہتھیار ہوگا کہ جی امام زین العابدین علیہ السلام نے تو اپنے گناہوں کی معافیاں بھی بڑی مانگی ہیں اس کتاب میں. ایک طرف آپ ان کو معصوم کہتے ہو، ایک طرف وہ گناہوں کی معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ہے معصوم ہے، ان کی عزت انکساری ہے کہ وہ گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، ایسے ہی ہے پھر کہ دیتا اللہ ہی ہے. یہ ان کی عزت انکساری ہے کہ وہ اللہ سے مانگنے کی بات کرتے ہیں، ورنہ اللہ نے تو سب کچھ ان کو بھی دیا ہوگا، اس سے مانگ لیا یا وسیلہ سمجھ کے ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات. وہیں پہ ایک بندہ مومن جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، وہ ائمہ کی طرف مزید رجوع کرتا ہی نہیں کہ میں یہی سوال لے کے خود ان کی علمی بارگاہ میں کیوں نہ حاضر ہو جاؤں. چونکہ جب وہ جائے گا تو اس کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. مکتوب نمبر 31 ٹٹولے گا، ایک ایک چیز کو پڑھے گا، صحیفہ سجا دیا کی ایک دعا کی اگر سمجھ نہیں آئی، اگلی دعا پچھلی دعا کا بھی مطلب مفاہیم سمجھا دے گی، اس کی شرح نہیں پڑھے گا، قرآن مجید فرقان حمید سے ربط نہیں رکھے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ شخصیات سے دین لینے والے کا انجام بھی یہی ہوگا کہ صرف لا الہ الا اللہ اس کی زبان تک ہے، باقی اندر سب مکس اپ ہے. ہر وہ کام جو اللہ کر سکتا ہے ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا مولا علی سے منسوب نہیں کر دیا؟ بتائیے. انبیاء کو مصیبتوں سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، یہاں پہ سر عام نہیں کہا جاتا کہ جناب ابراہیم کو نار نمرود سے مولا علی نے نکالا بچایا، جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے مولا علی نے نکالا. ہر چیز تو ہم نے وہ کر دی ہے، صرف ایک زبانی تھوڑا سا فرق رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ ایک روایت پیش کر دی جاتی جی ہمیں اللہ نہ کو اس کے علاوہ جو چاہو کہو. اور بھائی چلو اس کو مینوان اس روایت کو لے لیتے ہیں. تو جب کہہ دیا کہ اللہ نہ کہو تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نہ کہو سے مراد یہ مشروط بات ہے کہ اللہ نہ کہو سے مراد یہ ہے کہ اللہ مت سمجھو، مت کہو، اور جو خصوصیات جو استحقاق اللہ کے ہیں وہ بھی ہم سے منسوب نہ کرو. مخلوق کے اس میں جو ہمارے فضائل ہیں اس میں جو چیز ہے بیان کرو. تو محترم ناظرین و سامعین، رمضان شریف کے مہینے میں ضروری تھا کہ آپ کو اس طرح متوجہ کیا جائے. کیونکہ اس لیے کہ عقیدہ توحید کا پرچے میں فلاپ ہو گئے، تو روزے بھی گئے، عزاداریاں بھی گئیں، نیازیں سب کچھ گیا. اس لیے عقیدہ توحید پر اس ماہ مبارک میں لازمی کام کیجئے. اہل بیت علیہم السلام کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، اور خود سے سوال و جواب کی صورت میں ایک سلسلہ، ایک نشست اپنے ساتھ رکھیں جس میں معلم بھی آپ ہوں، طالب علم بھی آپ ہوں، سوال کرنے والے بھی آپ ہوں، جواب دینے والے بھی آپ ہوں. یہ ذرا نشست اپنے ساتھ اس ماہ رمضان میں رکھیں. توحید انشاءاللہ ائمہ اہل بیت کی سکھائی ساری کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.